السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صحیحین میں کچھ روایات ہیں، ان کا مفہوم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دونوں کناروں کے درمیان میں پل بنائے گا اور اس کے اوپر سے لوگ گزریں گے. فرمایا اس دن ہر نبی سلامتی کی ہی اس کے زبان کے اوپر سلامتی کا سوال کریں گے. اللہ اکبر، بڑا مشکل وقت ہونا ہے جس پر سے گزرنا بڑے مقدر والے لوگ ہوں گے جو اس پر سے گزریں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما جو آسانی سے اس پہ گزر جائیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا وہ نبی ہوں گا جو اپنی امت کے ساتھ اس پر سے گزرے گا. ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو اس پر سے گزروں گا، لیکن یہ بات جب نوٹ کی جائے کہ ساتھ میں امت کا لفظ استعمال کیا تو پھر تو خوشی کی کیا بات ہے کہ سب سے پہلے ہم ان کے امتی ہیں انشاءاللہ العزیز. تو ہم اللہ کے فضل سے ان کے ساتھ اس پل سے گزریں گے انشاءاللہ تعالی. اسی لیے تو ہم راتیں جاگتے ہیں، اس لیے ہم مسجدوں میں آتے ہیں. اپنی ٹوٹی پھوٹی جو ہم عبادتیں کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری چاہے یہ باتیں کمزور ہیں، اللہ نیت ہماری ساتھ ہے، خلوص ہے، ہمیں معاف کر دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرما لے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ہم گزریں گے اور پھر ہوگا یہ کہ کچھ لوگ گر جائیں گے، وہ کٹ کے گر جائے گا، وہ کسی طرح سے مختلف، یعنی بڑی لمبی احادیثیں ہیں، لیکن میں ایک نقطے کے اوپر صرف فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو لوگ نیچے گر جائیں گے جہنم کے اندر، ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو توحید پرست ہوں گے، جنہوں نے گواہی دی ہوگی لا الہ الا اللہ. انہوں نے اس کلمے کو قربان نہیں کیا ہوگا، انہوں نے اپنا ایمان قائم رکھا ہوگا، چاہے وہ گناہ گار ہوں گے، لیکن وہ اللہ کی وحدانیت کو کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ نہیں کریں گے کہ مجھے فلاں ملک کا ویزا مل رہا ہے تو میں جناب فلاں سٹیٹس اپنا پاسپورٹ پہ لگوا کر باہر چلا جاؤں، میں اپنی آخرت کی خیر ہے دنیا میں یار چلو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے. یہی تو ٹرائل ہے کہ بندہ کہے کہ چلو کوئی بات نہیں، میں جناب یہودی ہو جاتا ہوں، قادیانی ہو جاتا ہوں، احمدی ہو جاتا ہوں، کچھ بھی ہو جاتا ہوں، تو مجھے جو ہے نا وہ مردئی ہو جاتا ہوں، عام چیزیں یہ تو میں چلا جاؤں. وہ اس طرح کا بندہ نہیں ہوگا. وہ اپنا سٹیٹس دنیا کے لیے قربان نہیں کرے گا. اس کے دل کے اندر یہ ایمان ہوگا کہ اللہ ایک ہے اور میں نے جو بھی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تاہاں کہ وہ گناہ گار ہوگا، اس میں کمیاں ہوں گی. اب یہ جو جہنمی ہوں گے ان کو ان کے ایمان کے حساب سے باہر نکالا جائے گا. جب ان کو باہر نکالا جائے گا تو جنتی ان کو کس نام سے پکاریں گے؟ جہنمیوں کے نام سے. یہ صحیح ہے ان کی روایت ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. یعنی کہ یہ مت ہم سمجھیں کچھ لوگ جو ہے نا وہ عاجزی کے اندر بڑے فنکار ہو جاتے ہیں اور وہ کیا بڑی اپنی طرف سے بڑی بات کرتے ہیں. بڑے بڑے پروفیسر، میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے بندوں کو میں نے دیکھا ہے یہ باتیں کہتے ہوئے، اور یار ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم نے تو جانا ہی دوزخ میں. تو اللہ تعالیٰ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کو مجبور کرنے والی بات ہے نا. جیسے ایک بندہ کہ اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو تو میں نے تو آج بھوکا ہی سونا ہے، مجھے کون سی روٹی ملنی ہے، تو ماں اسے بلائے اپنے پاس لاڈ پیار کر کے نہیں نہیں میرے پتر روٹی کھلا کے تمہیں میں نے بھیجنا ہے. اللہ ہے، اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور پھر اس کے تقاضے بھی ہیں محبت کے. یہی نہیں ہے کہ ایسے ہی نہیں. یہ جو حدیث مشہور ہے نا کہ 70 گنا اللہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. یہ کوئی روایت ایسے میں نے تو نہیں پڑھی.
جس میں 70 کا لفظ آئے ہوں کہ اللہ جو ہے اتنا پیار، کوئی حد نہیں اللہ کے پیار کی، اللہ لا محدود ہے۔ تو وہ جو بچہ ہے وہ اس طرح سے سوچتا ہے، تو اللہ کے متعلق جو امید ہے وہ انتہائی مثبت رکھنی چاہیے، اور کلیئر کٹ دو لوگ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دعا کرو دو لوگ دعا کرو، سیدھی، یہ گھما پھر آگے نہ کرو کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، تو اللہ کو تم مجبور کر سکتے ہو؟ نہیں، اللہ سے ہم نے عاجزی کے ساتھ سیدھا سوال کرنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جو سیدھا سوال کرے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اب یہ جو شخص ہوگا جہنمی، جب یہ جنت میں جائے گا تو لوگ اسے جہنمی کہہ کے پکاریں گے، کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوگی، آپ ذرا سوچیں اس چیز کو۔ یعنی ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم آخری جنتی بن کے چلے جائیں، چاہے ہم آخری جنتی، کیوں ہم کہیں ایسے، ہم اللہ سے بہتری کا سوال کریں، جنت الفردوس کا سوال کریں۔ اب یہ آخری جو جہنمی ہے جس کو اینڈ کے اوپر نکالا جائے گا اور جنت میں لے جایا جائے گا، اس کے متعلق بے شمار حدیث آتی ہیں، ان کو اکٹھا کر کے تو ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے انتظامات ہماری سوچ سے بالا ہیں۔ آج چند لوگوں کا ہم لوگوں نے کو فنکشن کرنا ہو تو کتنے کتنے دن تک ہم انتظامات کرتے ہیں، وہ اللہ ہے بھائی، پوری کائنات کا مالک۔ تو یہ شخص جو ہے یہ اللہ سے مکالمہ کرے گا باہر نکلنے کے لیے، جہنم سے التجائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جہنم سے باہر نکالے گا، اس کے سوال پہ سوال ہوتے چلے جائیں گے کہ یا اللہ مجھے یہاں پہ کر دے، پھر ایک درخت ہوگا، وہ بڑا پیارا درخت ہوگا، اور اس درخت کے پاس کہے گا مجھے چھاؤں مل جائے، پھر ادھر سے کوئی پانی کا انتظام اللہ نے کیا ہوگا، تو جتنی دیر اللہ چاہے گا یہ خاموش رہے گا، پھر سوال کرے گا، پھر اللہ کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا، اے ابن آدم تو کیا کرتا ہے، پھر سوال، تو وعدہ کرتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی ہم لوگ، آپ کو پتہ ہی ہے جیسے ہماری زندگی، ہم کہتے ہیں ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ ہم نماز وقت پہ پڑھیں گے، پھر ہم اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے ایسا بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد رجوع کر لیتا ہے فوری طور پہ، اور اپنے گناہ کا پیچھا نیکی سے کرتا ہے، اس کے دل میں خلوص ہوتا ہے، اصل چیز ہے خلوص۔ اگر خلوص نہیں ہے نا تو پھر اس سے برا بندہ ہی کوئی نہیں جو منافقت کر رہا ہے، تو خلوص ہونا چاہیے، پہلی شرط یہ ہے۔ اب یہ شخص جو ہے پھر ایک درخت سے بعد اللہ تعالیٰ بھی، اللہ تعالیٰ کی تو کیا ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ پھر ایک اور درخت اس سے بھی پیارا، پھر ادھر سوال کرے گا کہ آپ ادھر چلا جاؤ، خیر کرتے کرتے یہ جنت کے کنارے سے جنت میں جانے کا سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے جواب دیتا رہے گا، اسے شرمندہ بھی کرتا رہے گا ساتھ ساتھ کہ تم نے وعدہ کیا تھا، پھر وعدہ توڑا، پھر وعدے پہ وعدہ کری جا رہا ہے، پھر نیا سوال کری جا رہا ہے، خیر یہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب جب جنت میں داخل ہوگا اللہ اسے کہے گا چلو جاؤ جنت میں، واپس آ جائے گا، کہے گا یا اللہ جنت تو تیری بھر گئی ہوئی ہے، میرے لیے تو بچی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے پھر فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں، پھر وہ آئے گا، پھر دیکھے گا، تو اس کے دل میں یہی ڈال دیا جائے گا، کیونکہ سارے چیزوں کا تو مالک اللہ ہے، اس کے دل میں پھر ڈال دیا جائے گا کہ یہ تو بھر گئی ہوئی ہے۔ وہ پھر جائے گا دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جا کے سوال کرے گا یا اللہ تیری جنت جو ہے وہ تو بھر گئی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو سوال بڑے کرتا ہے، کیسا کام ہوگا تو تیرے سوال ختم ہو جائیں۔ اب یہ باہر نوٹ کرنی ہے، وہ ایسا کام کیا ہو جائے گا تیرے سوال ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں کیا آئے گا، زیادہ سے زیادہ کیا آ سکتا ہے، دنیا کے اندر ہے زمین کے برابر جگہ مانگ لے گا۔ جب اس کے دل کے اندر سوال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا اس سے میں نے تمہیں اتنا ہی اور دیا، اور روایات میں یہاں تک 10 گنا تک بھی، لیکن یہ ہے آپ زمین جتنا ہی لگا لیں اور زمین جتنا ہی اتنا اور لگا لیں، یہ متفق علیہ کی روایت ہے۔ اب اتنا ملنے کے بعد وہ آگے سے کیا کرے گا، کہے گا کہ یا اللہ تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنس پڑیں گے، پوری کائنات کا مالک ہنسے گا اس بندے کے اوپر کہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اور میں علی کل شیء قدیر ہوں، جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں، تیرے لیے جتنی میں جگہ کہہ رہا ہوں یہ تیرے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ تو نبی صحابی جو ہیں، جو راوی ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے تھے، مجھ سے نہیں پوچھو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی مسکرایا تھا اس بات کے اوپر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسکرائے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک جو ہے وہ نظر آنے لگ گئی اس مسکراہٹ سے، اس کے سوال سے. تو اس کو جگہ ملے گی، اس کے بعد اس کو 2 بیویاں عطا کی جائیں گی اور وہ 2 بیویاں اسے ملیں گی اور اس کے لیے شکر گزاری کا اور اللہ کی رحمت کا جو ہے وہ شکرانہ کرتے ہوئے اللہ سے سوال کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس کے لیے بنایا، اس کو ہمارے لیے بنایا. اور اس کے بعد اس بندے کے یہ الفاظ ہوں گے کہ اس جیسا انعام کسی کو نہیں ملا جو مجھے ملا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا منہ جسے کہتے ہیں نا بند کر دینا، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے خزانوں کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے خزانے اگر ایسے شخص کے لیے اتنے زیادہ ہیں جو آخری جہنمی ہے اور آخری جنتی ہے، تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ مالک ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ. یہ جو پل صراط ہے اس کے اوپر سے ہمیں آسانی کے ساتھ گزار دینا. اے اللہ تو اس سے دعا کرتے ہیں ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں میں شامل فرما جو تیزی کے ساتھ اس پل کو عبور کر لیں.